نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیا مقدسہ نمبر 57 اور 58 57 58 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسات میں بھی صلاۃ کا ذکر ہے۔ احمد عیسیٰ کی صلاۃ اور ہے، مسلمانوں کی صلاۃ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے، ہمارے محبوب نے، ہمارے آقا نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے رہنما نے جو خود بھی کر کے ہمیں دکھائی وہی ہے۔ کیونکہ میں اکثر ایک شعر کہتا ہوں نا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، تیری یاد نے یہ کرم کیا کہ مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اب یہ نماز وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، اہل عرب نے پڑھی، اور لگاتار مرسل حدیث آقا علیہ السلام کے کردار کی، آقا علیہ السلام کے اعمال کی، آقا علیہ السلام کے فرمان کی چلی آ رہی ہے۔ اور جو ان احادیث مبارکہ سے، نبی علیہ السلام کے فرمانات سے، نبی علیہ السلام کے بیانات سے روگردانی کرے وہ کافر لعین مردود اتل بعد ذالک زنیم احمد عیسیٰ ہو سکتا ہے۔ اور بھی کئی ہیں، احمد عیسیٰ کو تو انہوں نے ٹارگٹ بنا کے اگر سامنے پیش کر دیا ہے نا کہ ہر قسم کی لعنت لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آدمی کھڑا کر دے، تو وہ احمد عیسیٰ انہوں نے آگے کر دیا اور انگلی لگا دی کہ تو نبی ہے۔ پھر کہ احمد عیسیٰ از رائٹ، احمد عیسیٰ از رائٹ۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی رائٹ ہے؟ احمد عیسیٰ از رائٹ، وہ کون سی رائٹ ہے؟ کنگ آف نائٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ رائٹ ہو، کنگ آف نائٹ رائٹ ہو، یا اور کچھ رائٹ ہو، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں۔
کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جو نماز روزے کے خلاف ہے نا، وہ حرام زادے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. بالکل جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مسلمانوں کے یہ شعار ہیں جو نبی علیہ السلام سے ہمیں ملے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ نشانیاں مقرر فرمائی ہیں، یہ ہمارے شعار ہیں. اور جو ان کی شعار کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. اور جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ ایمان والا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، جس کی مثال سامنے ہے. احمد عیسیٰ اور اس کے گھر والے پہلے مسلمان تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے مخالف سارا برا گھرانہ ہی ہے. اس کا باپ مرا، کسی نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، بالکل وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ یہ مرزائی ہیں. مرزائی سے پھٹے، پھر اہل حدیث کچھ دن رہے، پھر مرزائی بن گئے، پھر مرزائیوں کے ویزے پہ باہر چلے گئے، نہ ہی بدل لیا، نہ عدنان نذیر رہا، نہ وہ ادیب نذیر رہا، اب پتہ نہیں کون سا نذیر بنا کہ سارے خنزیر بن گئے. خنزیروں کے بعد احمد عیسیٰ ان کا سردار بن گیا، ان خنزیروں کا سردار احمد عیسیٰ بن گیا. اور پکی نشانی ہمیں پتہ چل گیا، خود اپنی زبان سے اللہ پر بلاتا تو اللہ ہے نا، انہیں کیا پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اسلام کے خلاف بھونک رہا ہوں یا کسی اور چیز کے خلاف بھونک رہا ہوں. پکاتا بھی اللہ ہے. جب کہتے ہیں نا وہ سانپ کی موت آ جائے نا تو وہ خود بخود راستے پہ آ جاتا ہے، تو راستے پہ آتے انسان اسے ڈنڈوں سے کٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. احمد عیسیٰ کی بھی یہی بات ہے، خود بخود راستے پہ آ گیا، گھر والے بھی گمراہ، خود بھی گمراہ، لعین مردود. آپ اپنے آپ کو آتا گراتا کچھ نہیں ہے، پرلے درجے کا، تھرڈ درجے کا جہل. اس سے جہل بھی اچھی گفتگو کرے گا، اگر کرائے نا کبھی تو اس سے اچھی گفتگو کرے گا. وہ بھی نماز کا منکر. تو پکی نشانی آ گئی، عتل بعد ذلک عظیم، قرآن پاک نے بیان فرما دی. اب قرآن پاک کی اس نشانی سے تو کوئی سر پھیر نہیں نہ سکتا، مسلمان نہیں پھیر سکتا. اب مسلمان ڈکلیئر ہو گیا بھی، قادیانی کو مسلمان نہیں کہنا تو نہ وہ کہلا سکتی ہیں. اب زبردستی مسلمان اپنے آپ کو لکھاتی ہے، احمدی مسلمان، احمدی مسلمان، احمدی مسلمان. تو ہم تو ہیں ہی مسلمان، محمدی بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، الوی بھی ہیں، الوی بھی ہیں یا الوی بھی ہیں، الوی مسلمان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. الو علی سے لفظ ہے علی جن، بلند رتبے والا اللہ، علی جن اللہ کا نام بھی ہے، علی. اب یہاں بھی وہ نماز کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، اور ان میں دو کیٹیگری اللہ نے جو نماز کی مخالف ہے ان کو، مسلمانوں کو ان سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے. چلو اب ہم ترجمہ مفہوم کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ ان لوگوں کو، دینکم ہزوا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، لائبہ، کھیل کود میں اسے بگاڑیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہوئے، جو کتاب دیے گئے ہیں، جن کو کتاب مل چکی ہے ان کو بھی دوست نہ بناؤ. من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، کیا نہ بناؤ، والکفار، اور کافروں کو، اوت الکتاب کو اور کافروں کو، اولیاء، دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں.
اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دونوں کے دونوں مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلام کے شعار کے خلاف ہیں، ان کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا سختی سے فرما دیا ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو کافروں کو دوست نہ بناؤ اور یہود و نصارہ کو بھی دوست نہ بناؤ۔ یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کی ہیں، وہ بھی بت پرست ہیں، یہ بھی بت پرست ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا لی، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی مورتی بنا لی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا لی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی مورتی بنا لی۔ یہ دونوں ماں بیٹا کو پوجتے ہیں، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو، اہل کتاب کو بھی اور کفار کو بھی، کافروں کو بھی جو بت پرستی کرتی ہیں، ان کو بھی کبھی دوست نہ بناؤ۔ کفار سے مراد اہل مجوس بھی ہیں، مجوسی وہ بھی مراد ہیں، آگ کے پوجنے والے، ستاروں کے پوجنے والے، سورج کے پوجنے والے، چاند کے پوجنے والے، یہ سب کفار میں شامل ہیں، یہ سب کافر ہیں، تمام کی تمام کیٹیگری کافر ہیں۔ اور خاص طور پہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جس وقت تمہیں پکارا جاتا ہے صلاۃ کی طرف، جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، صلاۃ کا ٹائم ہو جاتا ہے، تمہیں آواز دی جاتی ہے تو یہ شور و غل کرتی ہیں، پٹاخے جلاتے ہیں، اب وہ مسلمان بھی جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی، اور وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب بھی تمہیں پکارا جائے إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، اتخذوها ہزوا ولعبا، بناتے ہیں وہ لوگ یعنی نماز کو اور اذان کو، نماز اور اذان کو وہ کھیل کود بناتے ہیں، کھیل کود، ہزوا ولعبا، کھیل کود بناتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر جو بت پرستی کرتے ہیں، یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، جو بھی بت پرستی کرتا ہے سب کے سب کافر ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہیں ہی سب سے بڑی بات ہے یہ ہیں بھی کافر، عتل بعد ذالک زنیم، ہیں بھی حرام زادے۔ حرام زادوں کا کام ہے نا، جب اذان ہوگی، جب ایسی بات ہوگی تو کیا کریں گے؟ اپنا اذان کے وقت، نماز کے وقت شور و غل کریں گے، گوگا کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، تاکہ مسلمان جو ہے نا وہ سکون سے نماز نہ پڑھ سکیں۔ اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب آپ کو اذان، نماز کی طرف، صلاۃ کی طرف بلایا جائے، ہزوا ولعبا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، رب نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے بے وقوف، انتہائی درجے کے گھٹیا لوگ ہیں۔ جتنا بھی ان کو گھٹیا کہہ جائے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ نماز کی مخالفت کرنے والا، صلاۃ کی مخالفت کرنے والا جو بھی آج ملے گا، وہ تمہیں آپ پوری طرح شان بین کر لینا کہ بے شک وہ جو ہے نا وہ حرام زادہ ہوگا، حلال زادہ، نیکی کے کاموں کی مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
حلال زادہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ نماز پنج گنا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور مسلمانوں میں ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب جائیں تو کلمہ زبان پہ اللہ تعالیٰ ہمارے جاری فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔